اس ایمان پر ہمیں جمے رہنا، موت تک اس ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر موت کے وقت ہمارا ایمان سلب ہو گیا، موت کے وقت ہم ایمان سے باہر نکل گئے، تو بعد والی جو زندگی ہے آخرت کی، وہ ہماری تباہ و برباد ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا فرماتے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے محفوظ فرما۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا بالکل ناممکن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا فرمان ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو بالکل ناممکن ہے۔ کوئی بھی اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر نفسے کے فرومی رود ممد حیات است، انسان جو سانس اندر لیتا ہے وہ انسان کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ نے سانس لیا تو 15-20 سیکنڈ کی زندگی اور بڑھ گئی۔ تو جتنا ہمارا سانس چلتا رہے گا ہماری زندگی بڑھتی جائے گی۔ وچوں برمی آید مفرح ذات،
اور جب یہی سانس اندر سے باہر نکل کر کے آئے، آکسیجن کو اندر لیا اور اندر سے باہر کاربن ڈائی آکسائڈ کو چھوڑا، تو کیا ہوگا؟ وہ ہمارے جسم کو سکون پہنچاتا ہے۔ اگر آدمی صرف سانس لیتا رہے، اندر کی ہوا باہر نکل کر کے نہ آئے، تو انسان کا پیٹ پھول جائے گا، پھٹ جائے گا، آدمی مر جائے گا۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ناک کے ذریعے آدمی سانس لے رہا ہے، اس سے بھی فائدہ ہے۔ سانس جب اندر سے باہر نکل کر آتی ہے، اس میں بھی فائدہ ہے۔ تو اندر جانے والی سانس ایک نعمت، باہر آنے والی سانس وہ اور ایک نعمت۔ پھر فرماتے ہیں وَبَرْ ہر نعمت شکر واجب، ہر ایک نعمت کے اوپر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ تو سانس اندر لیا، ایک نعمت ہے، لہٰذا اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ کیا کہو؟ الحمدللہ کہو۔ اندر سے سانس نکل کر باہر آئی تو کیا کہو؟ الحمدللہ کہو۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ساری ہیں، ان سب کو ابھی سائیڈ میں رکھو۔ یہ جو سانس والی نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا تمہارے لیے امپاسبل ہے، کیونکہ اندر جانے سے ایک نعمت ہے، ایک شکریہ واجب ہو گیا۔ سانس اندر سے باہر نکل کر کے آئے تو دوبارہ شکریہ ادا کرنا واجب ہو گیا۔ تو آدمی اگر 24 گھنٹے سانس لیتے چھوڑتے ہوئے الحمدللہ الحمدللہ کہتا رہے، تب جا کر کے 24 گھنٹے میں لی ہوئی سانسوں کا شکریہ ادا ہوگا۔ تو 24 گھنٹے کوئی آدمی الحمدللہ الحمدللہ بول سکتا ہے کیا؟ نہیں بول سکتا۔ اس کو کھانا پینا بھی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، بیوی بچے بھی ہیں، بات چیت بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے۔ اور ایک عجیب بات، آدمی رات میں سو جاتا ہے لیکن اس کی سانس چل رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ آدمی سویا ہوا ہے، بالکل کچھ نہیں معلوم اس کو، چاروں طرف کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں معلوم۔ کوئی اس کے گھر میں چوری کرنے بھی آ جائے تو آسانی سے پتہ نہیں چلتا۔ اس کی برابر میں رکھا ہوا موبائل کوئی اٹھا کر کے لے جائے، پتہ نہیں چلتا، آدمی نیند میں ہے لیکن اس کی سانس برابر چل رہی ہے۔ بلکہ رات میں تو اور زیادہ سانس چلتی ہے، اور زیادہ جسم کو سانس کے ذریعے فائدہ حاصل ہوتا رہتا ہے۔ تو کس قدر یہ عظیم الشان نعمت ہے، تو اس کا شکریہ ادا کرنا بھی ہمارے لیے ناممکن ہے، نہیں ہو پاتا۔ اس کے علاوہ ہم کتنی چیزیں اللہ کی کھا رہے ہیں، کتنے چاول ہے، گیہوں ہے، پھل فروٹ ہے، سبزیاں، ترکاریاں، کوئی میٹھا، کوئی کھٹا، کوئی کھارا، کوئی پھیکا، کوئی تیکا، کوئی لیکوڈ کی شکل میں پی رہے ہیں، کوئی سالڈ کی شکل میں کاٹ کر کے کھا رہے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی کاٹ کر کے کھا جاتے ہیں۔ اور ہمارا پیٹ اللہ نے ایسا بنایا ہے، بچپن سے لے کر اب تک کتنا ہم نے کھا لیا، کتنے کوئنٹال چاول کھا لیا ہوگا، گیہوں کھا لیا ہوگا، کبھی بھی اس کو ریچارج کرنے کے لیے کسی دکان پر نہیں گئے، کبھی اس کو سوئچ بورڈ کے اندر کوئی پلگ وغیرہ نہیں لگایا، مشین آٹومیٹیکلی موت تک کام کر رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو بگاڑ لیتے ہیں، اوور لوڈ ڈال کر کے 10 سال تک چلنے والی مشین کو
5 ہی سالوں میں تباہ و برباد کر دے رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، ورنہ اللہ نے موت تک انسان کے جسم کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ عطا فرمایا۔ تو اللہ کی یہ سانس والی نعمت کتنی بڑی ہے، اسی کا شکریہ ہم سے ادا نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جتنی نعمتیں ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرنا ہم سے بہت مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ تیری نعمتیں بہت زیادہ ہیں، میں تیرا شکریہ کیسے ادا کر پاؤں گا، میرے لیے کوئی راستہ بتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ جب تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے سے عاجز ہو، نہیں کر پاتے ہو، تو تمہارے دل کی یہ کیفیت ہی کافی ہے، میرا شکریہ ادا ہو گیا۔ بس زبان سے یہ بھی کہہ دینا الحمدللہ۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں، بڑی ہو چھوٹی ہو، زبان سے الحمدللہ کہنے پر اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور ہاتھ پیر سے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، مال دیا ہے، مال کا شکریہ کیا، صحیح راستوں میں استعمال کرو، صحیح کاموں میں اس کو لگاؤ، اور غریبوں کی مدد کرو، مسجدوں میں مدرسوں میں لگاؤ، یتیم بیوہ مساکین پر اپنا مال خرچ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، بہت نالج دیا ہوا ہے، تو اس نالج کے ذریعے، علم کے ذریعے لوگوں کو ایڈوائز کرو، صحیح رہنمائی کرو، ان کو گائیڈ کرو، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے جسمانی طاقت دیا ہے، اس طاقت کے ذریعے لوگوں کی مدد کرو، یہ جسم کا شکریہ ہے۔ تو جو بھی نعمت آپ کے پاس ہے، اس نعمت کو اس کے صحیح کاموں میں استعمال کرنا، یہ اللہ کا شکریہ ہے۔ اللہ نے آنکھ دی ہوئی ہے، اس کو صحیح کاموں میں لگانا، پاک چیزوں کو دیکھنا، ناپاک چیزوں سے اپنی آنکھ کو بچا کر کے رکھنا۔ غریب کو دیکھے اس آنکھ سے تو دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جائے، اس کے اوپر رحم آ جائے، ہمدردی کا معاملہ اس کے ساتھ کرنے کو آدمی آمادہ ہو جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ایمان کی نعمت ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس کاروبار بھی ہے، مکان بھی ہے، دکان بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، سونا چاندی بھی ہے، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اگر وہ مر جائے گا تو وہاں آخرت میں عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں ایمان والا نہیں تھا، اور ایسے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا وہ یہ سمجھے گا کہ دنیا میں اس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی راحت سے نہیں گزارا ہے، ایک سیکنڈ کا وقت بھی اس نے آرام کے ساتھ دنیا میں نہیں گزارا ہے، اس قدر اس کو آخرت میں عذاب ہوگا۔ دوسرا آدمی ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں، بنگلہ نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، چھت نہیں، نوکری نہیں، کاروبار نہیں، بس جیسی تیسی زندگی گزرتی جا رہی ہے، لیکن ہے وہ ایمان والا، اللہ کا فرما بردار۔ یہ جب مرے گا تو اس کو جنت کی ایسی نعمتیں دی جائیں گی، وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے تکلیف کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، مصیبت کس چیز کا نام ہے اس کو یاد بھی نہیں رہے گا، اس قدر آرام و راحت کا سامان اس کو آخرت میں
ملنے والا ہے۔ تو ایمان کی دولت سے اللہ پاک نے ہمیں مالا مال فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے ایمان کی دولت۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ساری کائنات کو بنانے والا بس ایک ہی خدا ہے، اسی نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ زندگی کا، موت کا، عزت کا، ذلت کا، روزی روٹی کا، سب کا مالک وہی ہے۔ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب کو پیدا کرنے والا وہی ایک ذات ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اس ایمان پر ہمیں جمے رہنا، موت تک اس ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر موت کے وقت ہمارا ایمان سلب ہو گیا، موت کے وقت ہم ایمان سے باہر نکل گئے، تو بعد والی جو زندگی ہے آخرت کی، وہ ہماری تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ عصر کا وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا۔ بیان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کی اس دنیا میں مختلف قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ انسان جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوا، زندگی ایمان کی حالت میں گزری اور موت بھی ایمان کی حالت میں آئی۔ دوسری قسم وہ آدمی پیدا ہوا کفر کی حالت میں، زندگی کفر کی حالت میں گزری اور موت بھی کفر کی حالت میں آئی۔ تیسرا وہ آدمی ایمان کی حالت میں پیدا ہوا، ایمان کی حالت میں زندگی گزری، لیکن موت آئی کفر کی حالت میں۔ اور چوتھا وہ آدمی کہ وہ پیدا ہوا کفر کی حالت میں، زندگی پوری گزاری کفر کی حالت میں، لیکن موت سے پہلے اس کو ایمان کی توفیق ہو گئی اور ایمان کی حالت میں اس کو موت آئی۔ تو یہ چار قسم کے لوگ دنیا میں ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، موت تک ایمان کو بچا کر کے رکھنا۔ ہم چاہے فی الحال ابھی مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ، حج یہ سب ہو رہا ہے، لیکن موت کے وقت ہمارا کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم۔ کس حالت میں ہماری موت آئے گی کسی کو نہیں معلوم ہے۔ ایمان کی حالت میں موت آئے گی، کفر کی حالت میں موت آئے گی، شرک کی حالت میں موت آئے گی، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ تو نے ایمان جیسی عظیم دولت مجھے عطا فرمائی ہے، موت تک اس ایمان پر جمے رہنے کی، اور موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم آپ پڑھیں گے، پیغمبروں کے واقعات آپ کو ملیں گے۔ بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبروں نے بھی اپنے ایمان کی فکر کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا فرماتے ہیں، وَجُنُبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے محفوظ فرما۔ بتائیے، پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ایسے ویسے پیغمبر نہیں، ابو الانبیاء ہیں، ہزاروں پیغمبروں کے باپ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے
ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، ان کے خاندان میں، ان کی نسل میں، لیکن دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ وَجُنُبُنِي، اے اللہ مجھے بھی، وَبَنِيَّ، اور میری اولاد کو بھی، ان نعبد الاسنام، اسنام صنم کی جمع ہے، اس کا مطلب کیا؟ بت، پتھر کی پوجا کرنے سے، مطلب کیا؟ تیرے علاوہ کسی اور کو خدا ماننے سے میری اور میری اولاد کی حفاظت فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا۔ یعقوب علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر! یعقوب علیہ السلام کے ابا اسحاق علیہ السلام پیغمبر ہیں، یعقوب علیہ السلام کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام پیغمبر ہیں، یعقوب علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں۔ بتائیے، باپ بھی پیغمبر، چچا بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، اس کے باوجود وہ اپنی اولاد سے موت کے وقت میں ایک سوال پوچھتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو بلا کر کے پوچھتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں، میری موت کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے بتاؤ؟ میری زندگی میں تو میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، لیکن میں مر جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، آخری وقت چل رہا ہے، بتاؤ میری موت کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی پیغمبر ہیں، اور اسی طرح ان کی خاندانوں میں پیغمبر دنیا میں آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب پیغمبروں کا خاندان ہے۔ لیکن سوال کیا پوچھا جا رہا ہے؟ اے میرے بچوں، میری موت کے بعد بتاؤ تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ساری اولاد نے بیک آواز میں جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اے ابا جان، ہم تو آپ جس کو خدا مانتے تھے اور آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کی عبادت کرتے تھے، اور آپ کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام جس کی عبادت کرتے تھے، اور آپ کے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام جس کی عبادت کرتے تھے، اے ابا جان ہم بھی مرتے دم تک اسی کی عبادت کریں گے۔ تو یہاں غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ پیغمبروں کے خاندان والے ہیں یہ سب، اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام کو کتنی فکر ہے کہ میری اولاد کہیں ایمان سے پھر نہ جائے، مرتد نہ ہو جائے، کفر میں نہ چلی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بہت بڑے پیغمبر، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگتے ہیں، سورہ یوسف کے آخر میں ہے، توفنی مسلما، اے اللہ میں جب مر جاؤں، موت کا وقت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں مجھے موت عطا فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے موت کے بعد نیک لوگوں کی جماعت میں شامل فرما، جو تیرے نیک بندے گزرے ہیں ان کی جماعت میں مجھے شامل فرما۔ پیغمبر ہیں، پیغمبر ہونے کے باوجود دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ توفنی مسلما، میں جب مر جاؤں میری موت کی حالت کیسی ہو؟ ایمان والی ہو، اسلام والی ہو۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے
ایک صحابی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جا کر کے سوال پوچھتے ہیں کہ امی جان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے گھر میں تشریف فرماتے، کیونکہ حضور کی متعدد زوجات تھیں، متعدد بیویاں تھیں، امت کی مائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باری لگا رکھی تھی کہ آج ان کے گھر میں جانا ہے، آج ان کے گھر میں جانا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک تابعی نے آ کر کے پوچھا کہ امی جان، آپ کے گھر میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے تو کیا دعا مانگتے تھے، ذرا بتائیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اپنے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے۔ کیا دعا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، میرے دل کو تیرے دین اسلام پر جمائے رکھ، ثابت قدم رکھ، مجھے دین اسلام پر جمع کر کے رکھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اس طرح کی دعا مانگتے ہیں اور کثرت کے ساتھ مانگتے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ مانگ کر آپ خاموش ہو گئے ہوں، بار بار آپ یہ دعائیں مانگتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا ادھر گھما دے گا، جس کے دل کو چاہے گا ادھر گھما دے گا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میرا دل تیرے قبضے میں ہے، تیری 2 انگلیوں کے درمیان تمام انسانوں کا دل ہے، میرا بھی دل ہے، اے اللہ میرے دل کو دین اسلام پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ایسا نہ ہو کہ میرا دل اسلام سے پھر جائے اور کفر کی طرف چلا جائے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا، کوئی بھی پیغمبر کفر میں نہیں جا سکتا، یہ پیغمبروں کی شان ہے کہ کبھی وہ کفر میں نہیں جا سکتے۔ کفر تو بہت دور کی بات ہے، چھوٹی سی نافرمانی بھی پیغمبر نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے دعا مانگتے ہیں، اللہم آتی ایمانا و یقینا لیس بعدہ کفر، اے اللہ میرے دل میں ایسا ایمان اور ایسا یقین عطا فرما کہ اس ایمان اور یقین کے آ جانے کے بعد میرے دل کے اندر کفر بالکل داخل ہی نہ ہو سکے، ایسا ایمان اور یقین مجھے عطا فرما۔ ایک روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب انداز سے دعا فرمائی، اللہم احفظنی بالاسلام قائما وبالاسلام قاعدا وبالاسلام راقدا ولا تشمت بی عدوا ولا حاسدا۔ کیا زبردست دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ میری حفاظت فرما کھڑے ہونے کی حالت میں، اور میری حفاظت فرما بیٹھے ہونے کی حالت میں، اور میری حفاظت فرما لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں، ہر حالت میں میری حفاظت فرما، میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ اور کوئی دشمن کسی دشمن کو اور کسی حسد کرنے والے کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے، کہ کوئی دشمن
میرے کسی غلط عمل کو دیکھ کر کے ہنسنے لگے کہ دیکھو یہ پیغمبر ہے اور دیکھو کیسا کام کر رہے ہیں. اس طرح کا موقع اے اللہ کسی بھی دشمن کو، کسی بھی بغض رکھنے والے کو مت دینا. تو بتائیے پیغمبر ہو کر کے کس قدر اپنے بارے میں فکر فرما رہے ہیں اور کیسی کیسی دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اے اللہ میں تجھ سے کفر سے پناہ مانگتا ہوں، فقر سے، تنگ دستی سے پناہ مانگتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. تو اس سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ایمان کس قدر اہم چیز ہے، کس قدر بڑی دولت ہے. تو ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی مکمل فکر کرنا. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اپنے ایمان پر بڑی محنت کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں عجیب کیفیت کے ساتھ آ رہے ہیں. ایسا لگ رہا جیسے ڈرے ہوئے ہیں، کانپ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. اس طرح کی حالت میں آ رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے پوچھا، اے حنظلہ کیا ہو گیا؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر نے کہا، ارے بھائی تم تو مسلمان ہو، منافق کیسے ہو گئے؟ منافق کس کو بولتے ہیں؟ ظاہر میں مسلمان، دیکھنے میں امام صاحب، اندر سے ایمان ہے ہی نہیں، اندر سے مسلمان ہے ہی نہیں. منافق کس کو بولتے ہیں؟ دیکھنے میں مسلمان، اندر مسلمان نہیں ہے، اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کو منافق بولتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے حنظلہ تم تو مسلمان ہو، منافق کیسے اپنے آپ کو کہہ رہے ہو؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت دیکھیے، میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں، حضور جنت اور جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری آنکھوں کے سامنے جنت ہے، میری آنکھوں کے سامنے جہنم ہے. لیکن جب میں حضور کی مجلس سے نکل کر گھر آ جاتا ہوں، بیوی بچوں میں آ جاتا ہوں، کاروبار میں آ جاتا ہوں، تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی. جنت اور جہنم جو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے تھے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. تو مجھے لگا کہ میں منافق ہو گیا. بھائی وہاں ایک حالت ہے اور یہاں ایک حالت ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حنظلہ اگر تمہاری یہ حالت ہے اور تم اس کی وجہ سے اپنے آپ کو منافق کہتے ہو تو چلو لسٹ میں میرا نام بھی لکھ لینا، میں بھی منافق ہو گیا، میں بھی منافق ہو گیا. میری بھی یہی حالت ہے، جب حضور کی مجلس میں رہتا ہوں جنت اور جہنم ایسا لگتا ہے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا، لیکن جب گھر آتا ہوں، کاروبار میں یعنی اپنے کاموں میں لگ جاتا ہوں تو پھر وہ کیفیت باقی نہیں رہتی ہے. چلو دونوں چلتے ہیں حضور کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں صحابہ گئے، جا کر کے پوچھا، یا رسول اللہ ہماری یہ حالت ہے، ہم تو منافق ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں ایسی بات بول رہے ہو، کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت جب ہم آپ کا بیان سنتے ہیں، آپ سے کوئی حدیث سنتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ جنت ہمارے سامنے ہے، جہنم ہمارے سامنے ہے، لیکن گھر جاتے ہیں، کام کاج میں لگ جاتے ہیں، وہ ساری کیفیت ختم ہو جاتی ہے. کبھی کبھی یاد آتی ہے اور کبھی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی.
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مجلس میں رہتے ہوئے تمہاری جو کیفیت ہوتی ہے، اگر یہی کیفیت 24 گھنٹے تمہاری ہو جائے تو سن لو، تم راستوں میں جاؤ گے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، تم بیٹھے رہو گے فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، تم لیٹ جاؤ گے فرشتے آ کر کے تم سے مصافحہ کریں گے۔ یہ تو بڑی اچھی حالت ہے کہ یہاں پر بھی تم کو اس طرح نظر آئے اور کاروبار دھندے میں بھی تمہاری وہی کیفیت رہے۔ لیکن ایک بات سن لینا، اللہ تعالیٰ کیفیات کو بدلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیفیات کو بدلتا رہتا ہے۔ آپ گھر سے نکلے، بیوی نے آپ سے کہا 1 کلو پیاز، 2 کلو ٹماٹر، آدھا کلو ہری مرچ لے کر کے آؤ۔ اب آپ بازار میں جاتے رہے، اسی خیال سے جاتے رہیں گے تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ راستے میں آپ جاتے رہے، راستے میں کسی چیز کو دیکھیں گے اس کا خیال آئے گا، گاڑی چلائیں گے کبھی وہ ٹکر نہ مار دے آپ سائیڈ کو لیں گے، اس طرح کا خیال آئے گا۔ مختلف خیالات ذہن میں آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ راستے میں جاتے ہوئے کسی اور خیال کو لے لیں گے، مارکیٹ جا کر بھول جائیں گے کہ گھر سے آپ کیا معلوم کر کے آئے تھے، تو گھر جائیں گے تو بیلن کھانا پڑے گا، کہاں پیاز کہاں ٹماٹر کہاں ہری مرچ کہاں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو انسان کے دماغ میں ہمیشہ ایک ہی بات نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ خیالات کو لاتا اور لے جاتا رہتا ہے، مختلف خیالات آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری یہ کیفیت ہمیشہ باقی رہے تو دنیا کے کام و کاج کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمیشہ یہ کیفیت رہتی ہے، اس کے باوجود دنیا کے کام کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ تو بہرحال صحابہ کو اپنے ایمان کی فکر۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے بلایا گیا۔ حضرت جنازے کی نماز پڑھانا ہے، آپ فلاں جگہ تشریف لائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تو ان کے ساتھ میں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئے۔ جب جا کر کے میت کو دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا، دیگر لوگوں نے بھی دیکھا۔ حضرت حذیفہ نے جب دیکھا اس کا چہرہ مردے کا تو آئے اور حضرت عمر کے کان میں کہنے لگے، حضرت اس کی نماز جنازہ آپ مت پڑھائیں، اس کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیوں بھائی، اس کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھانا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے حضرت حذیفہ کو بلوایا اور پورے نام لکھ کر کے دیے تھے۔ حضور نے بتایا نام لکھو، لسٹ بناؤ تمہارے پاس کہ مدینہ منورہ میں کون کون منافق ہے، کون کون منافق ہے، سب کی لسٹ لکھ لو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پوری لسٹ موجود تھی، اس میں اس آدمی کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں، یہ تو منافق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ارے حذیفہ تم سے ایک درخواست ہے، میں تم کو قسم دے کر کے پوچھتا ہوں، بتاؤ کہیں اس منافقوں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے؟ حضرت عمر ہیں امیر المومنین، جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عمر، میرے بعد اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر کے بھیجتا تو حضرت عمر کو نبی بنا کر کے بھیجتا۔
जिस रास्ते से उमर गुजर जाए, शैतान की हिम्मत नहीं कि उस रास्ते से वो चले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में 5000 से ज़्यादा मस्जिदें बनवाई। 5000। आज हमें मस्जिद में 5 रुपये दिए तो 5 हदमांग बोल दें, मैं 5 रुपया हुंडी में डाला हूँ। मैं डाला भाई हुंडी में। तू कहाँ बैठा था भाई? फना सफ में। मैं फर्स्ट सफ में था, सबसे पहले मैच 5 रुपया डाला। आप मेरे घर आइएगा, मैं आपको एक अजीब चीज़ दिखाऊंगा, बरकत समझ करके मैंने रखा है। जो माहाना तनख्वाह दी जाती है ना, वो सब आपके पैसों से ही तनख्वाह दी जाती है। उसमें 10 रुपये के फटे हुए नोट, 50 रुपये के फटे हुए नोट, 100 रुपये के फटे हुए नोट, हत्ता के 200 रुपये का डुप्लीकेट नोट भी मेरे दरबार में आया है। क्योंकि आप जो पैसे देते हैं ज़िम्मेदार हजरात वही उठाकर हमें देते हैं। मेरे घर में इस तरह तकरीबन 7-8 साल से जितने फटे हुए नोट हैं, डुप्लीकेट नोट हैं, न चलने वाले नोट हैं, सब मैंने जमा करके रखा है कि आखिरत में ये सब काम आएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलिए। इन सब का बदला हम दुनिया में नहीं लेंगे, कम से कम इतने पैसों का तो बदला आखिरत में मिल जाए। तो मस्जिद में लोग पैसा देते हैं तो कैसा देते हैं? दिखा दिखा करके देते हैं, और वो भी फटा हुआ देते हैं। और एक बात याद आ गई, आप बुरा ना माने बोल देता हूँ। आप सब लोग जानते हैं क़यामत में हर एक का हिसाब होता है कि नहीं होता है? क़यामत में हर एक मुसलमान का हिसाब होता है नहीं होता है? जब तक इंसान का मैदान हशर में हिसाब व किताब ना हो जाए वो जन्नत में नहीं जा सकता। सब लोगों का हिसाब व किताब क़यामत में होगा, लेकिन इमाम का, मुअज्जिन का हिसाब व किताब दुनिया ही में हो जाता है। स्कूल में वो अटेंडेंस लेने वाले कितने हैं? एक टीचर है, 100 स्टूडेंट हैं। एक टीचर 100 स्टूडेंट का अटेंडेंस लेता है, लेकिन मस्जिद में एक इमाम और एक मुअज्जिन का 500 आदमी अटेंडेंस लेते हैं। इमाम साहब, मुअज्जिन साहब, उनके जेब में अगर 100 रुपये भी आ गया, 100 आदमी लिख लेते हैं, आजा हज़रत को 100 रुपये कौन की दिए हैं? फला आदमी एक पोटलम ला को दिया है, फला आदमी एक कपड़ा ला करके दिया है। तो दुनिया ही में इमाम का, मुअज्जिन का हिसाब व किताब हो जाता है। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने बड़े जलीलुल कदर बुज़ुर्ग हैं। 5000 मस्जिदें अपनी ज़िंदगी में बनाई हैं, 5000 मस्जिदें। लेकिन क्या फ़िक्र है ऐ हुज़ैफ़ा, कहीं उन मुनाफिकों की लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है? ज़रा बता देना। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं या अमीरुल मोमिनीन, आपका नाम मुनाफिकीन के लिस्ट में नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। तो बहरहाल शुरू से लेकर अब तक जो बात चली, मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि हर आदमी को अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। हर आदमी को अपने मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी के सिलसिले में फ़िक्र करना चाहिए कि पता नहीं मेरी मौत किस हालत में आएगी। जब मैं मरने जाऊंगा तो कलमे के साथ मेरी मौत आएगी, ईमान की हालत में मौत आएगी या कुफ्र की हालत में मौत आने वाली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही दुआ फरमाया करते थे अक्सर, क्या अल्लाह मौत जब आए तो ईमान की हालत में मौत आए, वरना सारी ज़िंदगी के किए हुए आमाल बेकार चले जाएंगे। मरने के बाद सिर्फ ईमान वालों को बदला दिया जाता है, कुफ्र और शिर्क करने वालों को कुछ नहीं मिलता है। और हमें अपनी ज़िंदगी में अपने ईमान को बचा करके रखना है। आजकल का माहौल बहुत बुरा माहौल है, सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, और उसके अलावा दुश्मनाने इस्लाम हमारे नौजवान लड़कों और लड़कियों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ईमान को छीना जा रहा है। मोबाइल दिलवा करके, पैसा दे करके हमारी नौजवान लड़कियों को अपनी तरफ माइल करके उनसे शादी ब्याह रचा करके इस्लाम से हटाकर कुफ्र में ले जा रहे हैं।
اور ایسے غریب گھرانوں کو تلاش کیا جا رہا ہے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایسے گھروں میں جا کر راشن دے کر کے، چاول دے کر کے، پیسہ دے کر کے ان سے کفر کا کلمہ پڑھوایا جا رہا ہے اور ان کے دھرم میں ان کو کنورٹ کیا جا رہا ہے. یہ سب ہماری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے چہار طرف کے ماحول کو دیکھیں، ہمارے ایک ایک مسلمان کی نگرانی کریں، ایک ایک بچے کی نگرانی کریں کہ کون بچہ کس راستے پر جا رہا ہے، کون لڑکی کن راہوں سے گزر رہی ہے، کس کی حالت خراب ہو گئی ہے، کس گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح ہم نگرانی کریں اور ان کے ایمان کی حفاظت کریں، ورنہ ساری دنیا اسلام کے خلاف منہ کھول کر کے ہے. کوئی ایک مسلمان مل جائے، کوئی ایک مسلمان کی بچی مل جائے، مسلمان نوجوان مل جائے، کوئی گھر مل جائے تو ان کو کافر بنا کر کے چھوڑیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی بھی فکر کریں اور اپنے دوست و احباب، رشتہ دار سب کے ایمان کی بھی فکر کریں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.